اچھا ہمارے ساتھ حاجی رفیق نورانی صاحب تشریف فرمائے. حاجی محمد رفیق نورانی صاحب دیرینہ رفیق، نام بھی رفیق ہے اور دیرینہ رفیق ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. کیا فرمائے گا معاصرین کی جو رائے ہوتی ہے عام طور پر حاجی صاحب اچھی نہیں ہوتی یا یہ دینا نہیں چاہتے لوگ، لیکن شاہ صاحب کی ایسی شخصیت ہے کہ کوئی بھی معاصر ہو، مذہبی طبقے سے ہو، سیاسی طبقے سے ہو، سماجی طبقے سے ہو، علمی طبقے سے ہو، ادبی حوالے سے ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے انہیں خراج عقیدت پیش نہیں کیا. کیا فرمائے گا آپ؟ صحیح فرما رہے تھے. مجھے اجازت دیں تو میں جو آپ نے سوال کیا اس سے قبل ایک بہت اچھی بات میرے ذہن میں آئی اور ماشاءاللہ روحانی محفل کا بالکل انعقاد ہو چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روحانیت بہت زیادہ غالب ہے تو ایک اچھی چیز بیان کروں آپ کو کہ قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی کا اوڑھنا بچھانا قرآن مجید فرقان حمید تھا. بے شک بے شک. بہت کثرت کے ساتھ آپ تلاوت کیا کرتے تھے کلام الہی کی. یہ تو ہے کہ حفاظ قرآن آ رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، لیکن والدہ صاحبہ سے جو ان کی محبت اور عقیدت کا عالم تھا بیان نہیں کیا جا سکتا. رمضان شریف میں کلام الہی باقاعدگی سے ایک کلام الہی سنایا کرتے تھے والدہ صاحبہ کو. والدہ صاحبہ سے جب ہم جاتے تھے لینے کے لیے حضرت کو، حضرت اتنے بڑے عظیم شخصیت ہیں، آپ نے اب جو تذکرہ کیا کتب کے مرتبے فائز ہیں. چھوٹا مرید بھی آتا ہے دعوت دیتا ہے تو اس کے ساتھ فوراً چلے جاتے ہیں بغیر کسی کنوینس کے، جو بھی مل گیا بیٹھ کر چلے گئے. سادگی کا یہ عالم ہے. اور میں جب لینے کے لیے جاتا تھا ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی بڑا کرم فرماتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ والدہ صاحبہ کے ساتھ 1983 میں حج کے لیے گیا تو میں 5ویں منزل پہ رہتا تھا کھارادار کے ایریا میں. حضرت صاحب اپنے مرید کو لے کے گاڑی میں لے کے مبارکباد دینے کے لیے اوپر تشریف لیا. یہ مریدوں سے محبت اور عقیدت کا یہ ان کا عالم تھا. اور کلام الہی کے بارے میں وہ بار بار مجھے فرماتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، بھائی رفیق اگر کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن باقاعدگی سے ایک رکوع روزانہ کلام الہی پڑھ لیا کریں تو اس سے فیض و برکات میں بہت اضافہ ہوتا ہے. اور یہ فرماتے تھے کہ کلام الہی جو ہے فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے لیکن اس کی شان یہ ہے کہ عرش بڑی پہ سنا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور باقاعدگی سے وہ تلاوت میں رہتے تھے. اور آپ نے اور ہم نے دیکھا جب وقت وصال آیا، وقت وصال آ رہا ہے تو کلام الہی کی تلاوت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا تھا. اب یہ جو آپ نے کہا محسرین کی جو رائے ہے، محسرین کی جو رائے ہے، یہ بہت بڑے ان کے دور کے اندر جید علماء کرام کو ہم دیکھیں، بزرگان دین کو دیکھیں تو سر فہرست جو علماء میں جو نام آتا ہے علامہ احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غزالی دورہ جن کو قائد اہل سنت غزالی اثر کہا کرتے تھے. جی ان کی رائے کیا تھی؟ یہ اہل سنت کے قائد ہیں، سبحان اللہ، سب کے قائد ہیں، عوام اہل سنت کے قائد ہیں، قائد اہل سنت ہیں، لیکن یہ میرے بھی قائد ہیں. حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی استاد العلماء، سینکڑوں ان کے شاگرد ہیں، علماء، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، باقاعدہ کتاب تحریر کی. کاش دور کے اندر کوئی امام ہے تو وہ شاہ احمد نورانی ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی نے پروو کیا کہ اس دور کے امام جو ہیں شاہ احمد نورانی ہے. جناب نور شاہ تاج صاحب کراچی یونیورسٹی میں باقاعدہ ایک بک تحریر کی کہ اس دور کا مجدد کون، اس دور کا مجدد کون، اور ثابت کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی صحیح معنوں میں اس دور کے مجدد ہیں. اب دیکھیں کہ بڑے بڑے جید علماء کرام آپ کے دور میں، شاہ نورانی کے دور میں موجود ہیں تو وصیت لے کے جاتے ہیں، وصیت کر جاتے ہیں کہ میرا اگر انتقال ہو جائے تو میرا نماز جنازہ علامہ شاہ نورانی پڑھائیں گے. جی ان کے دور کے اندر بڑے بڑے جید علماء کی یہ خواہش ہوتی تھی اور رکھتے تھے کہ یہ اگر شاہ نورانی نماز جنازہ پڑھا دیں تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. میرے پاس ایک لسٹ ہے، تھوڑے بہت نام میں اجازت دیں تو میں کر دوں. یہ مفتی اعظم حضرت عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تنظیم المدارس کے سربراہ، بہت بڑے، باقاعدہ وصیت فرما گئے کہ میرا انتقال ہو تو میری نماز جنازہ شاہ نورانی. پہنچ گئے حضرت صاحب، نماز جنازہ پڑھائی. عبد ملتان کے بیتاج بادشاہ حامد علی خان صاحب، حضرت حامد صاحب بہت بڑی شخصیت، علمی شخصیت، وصیت فرما گئے تو ان کی نماز جنازہ علامہ شاہ نورانی فرائی. مفتی محمد حسین قادری صاحب بہت بڑا سلسلہ رضوی سکھر کے بہت بڑے عالم، بہت بڑا نام، بہت بڑا، وصیت فرما گئے. ان کی نماز جنازہ علامہ شاہ نورانی پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. علامہ مصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ وصیت فرما گئے لیکن چونکہ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود نہیں تھے، ہالینڈ میں تھے تو نہیں آ سکے تو انہوں نے کسی اور عالم دین نے ان کی امامت فرمائی، نماز جنازہ کی. صوفی ایاز خان نیازی تحریک ختم نبوت سے
کے حساب سے بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے طریقہ ختم نبوت میں ان کا. ان کے نماز جنازہ علامہ شاہ نورانی نے پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. نعت خوانی کے حوالے سے بہت بڑا نام جو ہے حضرت علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، نعت خوانی کے فروغ کے سلسلے میں صوفی بزرگ نے بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا ان کا نام ہے نعت خوانی کے حوالے سے. خود بھی بہت بہترین نعت خواں تھے. اب ان کے نماز جنازہ بھی قائد سنت علامہ شاہ نورانی پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس دور کے اندر جید علماء کرام کی یہ خواہشیں ہیں کہ شاہ نورانی ہمیں پڑھائیں. میں مدینہ شریف کے اندر، معاف کیجیے گا 1-2 منٹ لے لوں اگر اجازت دیں تو، مدینہ شریف سے اندر بھی علماء کرام سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان کو کن القابات سے جانتے ہیں معلوم ہے؟ کن القابات؟ پہلے تو سب سے پہلے کہتے ہیں ولی اللہ. اللہ 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 ولی. جتنے بڑے علماء ہیں مجھ سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں میں جاتا ہوں ان کے پاس، ڈاکٹر رضوان صاحب کی محفل میں جاتا ہوں، ولی اللہ شاہ احمد نورانی. ولی اللہ شاہ. اور بہت سے علماء کہتے ہیں کتب ہاذا کتب، شاہ احمد نورانی ہاذا کتب، ولی اللہ کتب. تو کتب کے مرتبے فائز تھے. آپ نے جو ارشاد فرمایا یقیناً بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت قطب وہ ہیں، اور ان کا نعم البدل نہیں ہے، قائد اہل سنت کا نعم البدل نہیں ہے. اور آج اس پروگرام میں ہم اور آپ مل کر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک عزیز پاکستان کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. میں بہت شکریہ کروں گا حاجی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. حاجی محمد رفیق نورانی صاحب، دیرینہ رفیق